خاموش فضا ہے، ہوا راک چکی ہے، زمین پر زندگی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ایک سوال دل کو چیر دیتا ہے، کیا واقعی پوری دنیا پانی میں ڈوب سکتی ہے؟ اور اگر ہاں تو کون بچا؟ ایک کشتی، ایک نبی، اور ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ قصہ صرف ایک سیلاب کا نہیں بلکہ صبر، دعوت، انکار اور انجام کا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ یہ واقعہ انسان کو خبردار کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب حق کو مسلسل جھٹلایا جائے تو اللہ کا فیصلہ آ کر رہتا ہے۔ آج ہم اسی عظیم واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھنے جا رہے ہیں، بغیر افسانے کے، بغیر مبالغے کے، صرف حق جیسا کہ قرآن اور مستند اسلامی تاریخ میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے وقت میں نبی بنایا جب زمین شرک سے بھر چکی تھی۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ان کی گمراہی کی علامت تھے۔ نوح نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، نوح نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی، اکیلے بھی، مجمع میں بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ قرآن کہتا ہے، میں نے انہیں رات دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے بھاگنے میں اضافہ کیا۔ قوم نوح کا رد عمل تلخ تھا۔ وہ ہنستے تھے، وہ مذاق الفاڑتی تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بس ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ جب نوح گزرتے تو انگلیاں اٹھتی، الفاظ تیر بن جاتے، لیکن نوح رکے نہیں۔ 950 سال، اتنی طویل دعوت کے بعد بھی ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہاں ایک خاموش سوال جنم لیتا ہے، کیا حق ہمیشہ مقبول ہوتا ہے؟ اکثر اکیلا؟ ایک دن نوح نے اللہ کے حضور فریاد کی۔ یہ غصے کی دعا نہیں تھی، یہ ایک تھکے ہوئے نبی کی صدا تھی۔ اللہ نے جواب دیا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ نوح کو حکم ملا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ خشک زمین تھی، دور دور تک پانی کا نام نہیں تھا، اور نوح کشتی بنا رہے تھے۔ لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے اب نبی صاحب بڑائی بھی بن گئے ہیں، لیکن نوح جانتے تھے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ قرآن کہتا ہے، جب تنور الفابل پڑا، زمین کے سینے سے پانی پھوٹ پڑا، آسمان نے بھی اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ نوح کو حکم ملا، ہر جانور کا ایک جوڑا، اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو جائیں۔ یہاں ایک منظر دل کو ہلا دیتا ہے۔ نوح کا بیٹا جو ایمان نہ لایا، نوح نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ پانی درمیان میں حائل ہو گیا، اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب زمین ایک سمندر تھی، پہاڑ موجوں کی طرح لگ رہے تھے، کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، ہر طرف پانی، خاموشی اور انجام۔ قرآن کہتا ہے، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی آتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ صرف ایک نجات نہیں تھی، یہ ایک نئی شروعات تھی۔ نوح نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے، حق کی دعوت آسان نہیں ہوتی، اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، اور اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آج بھی انسان غرور میں ہے، آج بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن یہ قصہ یاد دلاتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی پہاڑ، کوئی طاقت، کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ نجات صرف ایمان میں ہے، اطاعت میں ہے، اور اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ یہ قصہ صرف ماضی نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔